اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے محافل و مجالس۔ اس کا حصہ اول ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی مصنف ہیں اس کے، اور ہمیں پیج نمبر 223 پر لاسٹ پارٹ جو تھا اس میں ہم نے پیج نمبر 221 تک پڑھا تھا۔ پیج نمبر 222 بلینک ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 223 پر، جہاں پر ہیڈنگ ہے امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام۔ اس میں مبارک علی، کنیت ابو محمد، والد ماجد امام حسین علیہ السلام، والدہ ماجدہ شہر بانو شاہ زنان، ولادت 15 جمادی الاولیٰ سن 38 ہجری یا 5 شعبان المعظم، اولاد 11 فرزند 4 دختر، شہادت 25 محرم سن 95 ہجری، عمر مبارک 57 سال، قبر مطہر جنت البقیع مدینہ منورہ۔ پیج نمبر 224، چھٹی محفل، داستان عظمت امام زین العابدین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولیٰ۔ ارشاد جناب رب العزت ہوتا ہے، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آیت کریمہ کے ذیل میں جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ مالک کائنات نے ہدایت بشر کا انتظام خود انسان کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اپنے لطف و کرم کی بنا پر یہ ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے۔ کون تھا دنیا میں جو اس کے سر کوئی ذمہ داری ڈال سکتا؟ کس کی مجال تھی جو اس پر کوئی فریضہ عائد کر سکتا؟ وہ قادر مطلق تھا، وہ بندہ عاجز و ناتواں، وہ خالق کائنات تھا اور بندہ ذرہ ناچیز، وہ عالمین کا پالنے والا تھا اور بندہ ایک حقیر بے مقدار۔ کس انسان کی مجال تھی جو اللہ پر کوئی ذمہ داری عائد کر سکتا؟ یہ اس کا کرم تھا کہ اس نے اتنا عظیم فرض خود اپنے ذمے عائد کر لیا اور اپنے بندوں کو اس بارے گناہ سے سبکدوش کر دیا۔ اب بندوں کی ذمہ داری صرف اطاعت ہے، ان کا کام صرف فرما برداری ہے اور بس۔ کون تصور کر سکتا ہے اس کرم بے پایاں کا کہ جس مسئلے کو حل کرتے ہوئے عالم کفر کی صدیاں گزر گئیں اور مسئلہ حل نہ ہو سکا، اس مسئلے کو مالک کائنات نے لمحوں میں حل کر دیا اور انسان کو کسی زحمت میں مبتلا نہیں ہونے دیا، اور نہ فقط مسئلے کو حل کر دیا بلکہ انسان کو باخبر بھی کر دیا کہ وہ انتظام ہدایت کے سلسلے میں کوئی زحمت نہ کرے اور مالک کائنات کے کرم پر اعتماد کرے۔ پیج نمبر 225، اور یہ حق بھی دے دیا کہ بندہ خدا سے ہادی اور رہنما کا مطالبہ کرے اور یہ کہے کہ جب تو نے ہدایت کا وعدہ کیا ہے تو آج ہمارا ہادی اور رہنما کہاں ہے، اور اس دور کے لیے ہدایت کا کیا انتظام کیا ہے؟ اسی سوال اور اسی تقاضے کا لحاظ تھا کہ اس نے ہر دور میں حجت کا اہتمام کیا اور کسی دور کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھا۔ ایسا نہ ہو کہ ہدایت لینے والے موجود رہیں اور ہدایت دینے والا نہ رہے۔ دنیا اسلام کو آج بھی حق ہے کہ وہ رب العالمین سے یہ مطالبہ کرے کہ تو نے اس دور کے لیے ہدایت کا کیا انتظام کیا ہے، اور مالک کائنات کا فرض ہے کہ وہ ہدایت کا اہتمام کرے، ورنہ اپنے نظام کو ناقص اور ناتمام تسلیم کرے۔ نظام قدرت ناقص اور نامکمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی ہادی و رہنما ہے جو امت کی ہدایت کا اہتمام کر رہا ہے، اور بندوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے۔ اب یہ قدرت کے اختیار کی بات ہے
کہ وہ اسے کہاں رکھے اور کس حال میں رکھے۔ اس مقام پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر نگاہوں سے غائب ہے تو ہونے کا فائدہ کیا ہے، اس لیے کہ اس طرح تو خود خدا پر سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور اس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ نگاہوں سے غائب ہے تو کیا انتظام کرے گا۔ قدرت نے واضح کر دیا کہ جس طرح میری غیبت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح میری حجت کی غیبت پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہوگا۔ قدرت نے ہر دور میں ہدایت کا انتظام کیا ہے اور ایک نہ ایک ہادی اور رہنما ضرور معین کیا ہے، اور یہ انسان کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو ایک عظیم زحمت سے بچا لیا اور کائنات کے عظیم ترین مسئلے کو لمحوں میں حل کر دیا۔ مذہب اسلام میں ائمہ معصومین کی ولادت کے موقع پر جو اعمال بیان کیے ہیں اور جن میں نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ کی تاکید کی گئی ہے، اس کا بھی شاید اسی طرف اشارہ ہے کہ آج کے دن مالک کائنات کے کرم کی تجدید ہوئی ہے۔ پیج نمبر 226۔ لہٰذا بندے کا فرض ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ خود معصومین علیہ السلام نے بھی پوری زندگی اس شان سے عبادت اور سجدہ گزاری میں طے کی ہے کہ تاریخ کائنات میں کہیں اس کا جواب نہیں مل سکتا، اور یہ اسی لیے ہے کہ جب ہادی پانے میں سجدہ شکر ضروری ہے تو جس کو ہادی یا رہنما بنایا گیا وہ کس طرح سجدہ شکر ادا نہ کرے گا؟ یعنی ہادی پانے میں مطلب کہ جب کہ ہم نے ہادی ملا ہے، ہم نے پا لیا ہے ہادی کو، تو سجدہ شکر ضروری ہے۔ تو اب علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پھر جس کو ہادی یا رہنما بنایا گیا ہے تو وہ کس طرح سجدہ شکر ادا نہ کرے گا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیت طاہرین کو اللہ نے کچھ ایسے فضائل و کمالات عطا کیے ہیں جن کی مثال آدم علیہ السلام اور جس کی مثال آدم و عالم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک امت پیغمبر ہی کا کیا ذکر ہے، عبادات اور اطاعت کے ذیل میں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے بندے پروردگار کا تذکرہ کروں کہ جس کی عبادت شاہکار اور اس کے سجدے یادگار ہوں، ایسا عابد و زاہد کے بزم عبادت بے رونق ہو جائے اگر وہ نہ رہے، اور ایسا سجدہ گزار کہ کاروان ابدیت بے قافلہ سالار ہو جائے اگر وہ نہ رہے۔ وہ عظیم انسان جسے اللہ نے عرب و عجم کی شرافت اور سیادت کا مرکز بنایا ہے، جس کی ذات اقدس پر عرب کو بھی ناز ہے اور عجم کو بھی، عربیت کا وہ عالم کہ جان ہاشم، روح عبد المطلب، قلب ابو طالب، راحت علی علیہ السلام اور نور نگاہ حسین مظلوم، اور عجمیت کا وہ امتیاز کہ شہزادی عجم شہر بانو کا لال، بادشاہ فارس یزجرد کا نواسا، اور آخر میں اس کی نسل میں جس کے دور حکومت پر مرسل اعظم کو ناز کہ میں ایک بادشاہ عادل کے دور میں پیدا ہوا ہوں، اور یہیں پر آ کر مجھے کہنا پڑتا ہے اگر دور عادل میں پیدا ہو جانا اپنی عدالت کی نشانی اور تمہید ہے تو نسل عادل میں آنا کتنی بڑی حسین تمہید ہوگی، اور پھر جب عدالت پر عصمت کا رنگ چڑھ جائے تو کردار کی بلندی کا کیا عالم ہوگا، اس کا اندازہ تو کوئی معصوم ہی کر سکتا ہے، غیر معصوم کے بس کی بات نہیں ہے۔ پیج نمبر 227۔ دنیائے اسلام کے فاتحین نے قوم عجم کو ذلیل کر کے عرب و عجم کی تفریق کی وہ بنیاد رکھی تھی جو آج تک ختم نہیں ہو سکی، اور اسلام میں عرب و عجم کا سلسلہ باقی ہے۔ وہ پیغمبر اسلام جس نے کھلے لفظوں میں اعلان کیا تھا کہ عجم پر عرب کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، اس کی امت نے قومیت کو معیار فضیلت بنا لیا، اور اس کی مسند پر بیٹھنے والوں نے تفریق کی خلیج کو اتنا وسیع کر دیا کہ آج تک پر نہ ہو سکی۔ قربان جائیے فلسفہ آل محمد کہ انہوں نے اپنے جد کے دین کو بچانے کے لیے کوئی قدم اٹھا نہیں رکھا، اور جہاں جہاں اہل دنیا نے دین کو رسوا کرنے کی کوشش کی، وہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار کی شمع روشن کر دی اور اپنے جد کے دین کو رسوائی اور ذلت سے بچا لیا۔
تاریخ اس حقیقت کو فراموش نہیں کر سکتی کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے دور حکومت میں آپ کے عامل حریس نے عجم کی 2 خواتین کو قیدی بنا کر بھیجا تو سارا سماج قیدیوں کو ذلت و رسوائی کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اور اسلام کا مسخ شدہ تصور ذہن میں رکھنے والے یہی امید کر رہے تھے کہ اب علی ان خواتین کے ساتھ کنیزوں جیسا برتاؤ کریں گے اور انہیں عجمیت کی قرار واقعی سزا دیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ پورے ماحول کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب مولا کائنات نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان میں سے ایک کا عقد میرے فرزند حسین کے ساتھ ہوگا اور دوسرے کا عقد محمد بن ابی بکر کے ساتھ، یعنی امامت کی نسل میں بھی یہ شرافت چلے گی اور حکومت کی نسل میں بھی۔ اور میں تو دیکھتا ہوں کہ محمد سے عقد کرنے میں شاید ایک مصلحت یہ بھی رہی ہو کہ حکومت کا بس چلتا تو قومیت کا فساد پھیلا کر اسلام میں تفریق پیدا کر دیتی۔ یہ امامت ہے کہ اسے اختیار ملتا ہے تو حکومت کے ایوان کو بھی قومی تفریق کے مٹانے کا مرکز بنا دیتی ہے۔ پیج نمبر 228 عقد ہو گیا، اور بظاہر عقد کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں تھا، لیکن حالات و ماحول کا جائزہ لیا جائے تو اس عقد کی صحیح عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ امام حسین جیسا عظیم الشان اور عظیم المرتبت انسان جس پر ذاتی شرافت اور نسبی نجابت دونوں کو ناز تھا، ہاشمی گھرانہ، ابو طالب کا لال، پیغمبر اسلام کا نواسا، بھلا کون گھرانہ تھا جہاں حسین علیہ السلام کا پیغام دیا جاتا اور انکار ہو جاتا؟ کون سا انسان تھا جو حسین کی دامادی پر ناز نہ کرتا؟ لیکن یہ مولا کائنات کا کمال کردار تھا کہ آپ نے ایک اجمی خاتون کو اپنی بہو بنا کر دنیا پر واضح کر دیا کہ قومی تعصب کا شکار ہونا تمہارا کام ہے اور قومی تفریق کو مٹا کر فنا کر دینا ہمارا کام ہے۔ اور شاید یہی راز تھا کہ قدرت نے بھی اس کا یہ انعام دیا کہ عجم کو فتح کرنے کا کام حکومت نے کیا، اور کلمہ آج تک امامت ہی کا پڑھا جا رہا ہے۔ جو اسلام بزور شمشیر پھیلتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، اور جو اسلام بزور کردار آگے بڑھتا ہے وہ زندہ و پائندہ ہو جاتا ہے۔ ماحول پر لاہور پڑھنے کی تاریخ میں یہی 2 عظیم مثالیں ملتی ہیں۔ ایک بیٹی کو زندہ دفن کرنے والے سماج کے سامنے بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھنا، اور ایک عرب و عجم کے تعصب کی ماری ہوئی قوم کے سامنے عجمی قیدی خاتون کو بہو بننے کا شرف دینا، اور حسن اتفاق سے یہ دونوں مثالیں ایک ہی خانوادہ میں ملتی ہیں۔ بیٹی کی عظمت کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور عرب و عجم کی تفریق کو مٹا دینے کا صحرا وسیع کے سر پر رہا ہے۔ نہ کل نبی نے یہ پرواہ کی کہ میرا سماج کیا کہے گا، اور نہ آج وسیع کو اس کی فکر ہے کہ لوگوں پر اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ پیج نمبر 229 کل پیغمبر یہی سوچ رہے تھے کہ جو قابل تعظیم ہے اس کی تعظیم ہونی چاہیے، چاہے سارا سماج مخالف ہو جائے، اور آج علی علیہ السلام یہی سوچ رہے ہیں کہ جسے مرسل اعظم نے خواب میں بشارت دی ہے اسے بہو بنانا ہے، چاہے ساری دنیا مخالف ہو جائے۔ دنیا کا منہ دیکھ کر عمل کرنے والے دنیا دار ہوتے ہیں، اور دنیا سے منہ موڑ کر مرضی پروردگار تلاش کرنے والے انی وجہتو وجہی کے مصداق ہوتے ہیں۔ عقد ہوا اور بڑے اہتمام سے ہوا، عجمیت کی عزت بڑھی، عربیت کا غرور مٹا، اور ایک قیدی خاتون خاندان رسالت کی بہو بن گئی۔ دنیا تعصب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ کیسا انقلاب آیا اور یہ کیا ہو گیا؟ قدرت نے غرور کے منہ پر ایک اور تماچا مارا کہ کل جس عجم خاتون کی زوجیت برداشت نہیں ہو رہی تھی اور لوگ حیرت سے امامت کا منہ دیکھ رہے تھے، آج وہی خاتون ایک امام وقت کی ماں قرار پائی ہے۔ 15 جمادی الاولیٰ کی وہ مبارک تاریخ آئی جب شہربانوں کی گود آباد ہوئی اور قدرت نے انہیں وہ فرزند عنایت کیا جو بزم عابدین کی رونق اور کاردان ساجدین کا سردار قافلہ ہے۔ قدرت نے بنو امیہ سے باقاعدہ طور پر سر دربار ٹکرانے کا کام انہیں
عجم خاتون کے فرزند کے ذمے رکھا، اور ایک مرتبہ اموی غرور کو پھر آواز دی کہ عرب و عجم کی تفریق پر ناز کرنے والوں، ذرا فرق تو محسوس کرو۔ کل ایک عجم خاتون علی علیہ السلام کے دربار میں آئی تھی تو اسے رشتے کا شرف عطا کیا، اور آج رسول کی بیٹیاں تمہارے دربار میں قیدی بن کر آئی ہیں تو انہیں اس طرح ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ پہچان لو اسلام کو کس کے پاس ہے، پہچان لو کہ اسلام کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کا رشتہ ہے اور کس کا رشتہ نہیں ہے۔ اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ پروردگار نے شام کا تختہ الٹنے کا کام بھی انہی جناب شہربانوں کے فرزند سے لیا تاکہ قید و بند کی مصیبتیں برداشت کرنے والا دربار کی چولیں ہلا دے، تو یزیدیت کو احساس ہو کہ ہاشمی گھرانے کا رشتہ عجم سے بھی ہوتا ہے تو جلال و کمال میں کوئی فرق نہیں آتا، اور عربیت پر بھی ناز کرتی ہے تو شکست خوردہ ہو جاتی ہے۔ پیج نمبر 230۔ بعض مورخین نے جناب شہربانو کی آمد کو خلیفہ دوم کے دور میں لکھا ہے، اور یہ ظاہر کرنا چاہا ہے کہ یہ خلافت مآب کا احسان تھا کہ انہوں نے شہربانو کا عقد امام حسین علیہ السلام سے کرا دیا، لیکن اولاً تو یہ داستان بالکل بے بنیاد ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں احسان یا تعلقات کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس روایت کا مضمون یہی ہے کہ خلیفہ وقت نے انہیں کنیز بنا کر بیچنے کا ارادہ کیا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ شہزادیاں فروخت نہیں ہوتیں، اور اس طرح بھی دونوں شخصیتوں کا کردار کھل کر سامنے آ گیا کہ دولت کی ہوس کہاں ہے اور عزت کی پاسداری کہاں ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں عقد کی داستانیں گڑھنے کی بیماری ہے، اور ہر رشتے میں اپنا دخل ضروری ہے۔ کبھی عقد شہربانوں میں اپنا حصہ ثابت کیا جائے اور کبھی عقد ام کلثوم کی داستان وضع کی جائے، لیکن یہ قدرت کا انتظام ہے کہ جو روایت بھی تیار کی گئی اس میں مذمت ہی کا پہلو نکلا، مدح نہ نکل سکی۔ آل محمد سے رشتہ جوڑنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جب کوئی نااہل رشتہ جوڑا گیا تو نتیجے میں حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، اور قدرت نے واضح کر دیا کہ جنہیں رشتے کا پاس و لحاظ نہیں ہے انہیں کمالات و فضائل کا کیا خیال ہوگا۔ یہ حادثہ ضرور ہے کہ جناب شہربانو کا انتقال اپنے فرزند کی ولادت کے 10 دن کے اندر ہی ہو گیا، اور عالم ظاہر میں اپنے لال کے کمالات کا مشاہدہ نہ کر سکیں، لیکن اس انتظام قدرت میں بھی ایک مصلحت تھی، اور اس کا راز اس وقت کھلا جب بچپنے سے پالنے والی ماں دسترخوان پہ بیٹھیں اور امام زین العابدین علیہ السلام نے کھانے میں ساتھ نہیں دیا، اور کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ اپنی پالنے والی ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں میرا ہاتھ اس شے کی طرف نہ بڑھ جائے جس طرف میری ماں کی نگاہ ہو، اور اسی طرح ماں کے احترام میں فرق آ جائے۔ پیج نمبر 231۔ ظاہر ہے کہ وہ خاتون واقعی ماں نہیں تھیں، اور امام کے بارے میں یہ اندیشہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرف ہاتھ بڑھا دیں گے جس طرف ماں کی نگاہ اٹھ رہی ہے، اس لیے کہ امام معصوم اور صاحب علم غیب ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایسے اقدامات کا امکان نہیں ہے۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ جب میں ایک پرورش کرنے والی ماں کا اتنا احترام کرتا ہوں تو حقیقی ماں کا احترام کیا ہوگا۔ امام کا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ میرا ہاتھ ادھر بڑھ جائے گا جدھر ان کی نگاہ ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ان کا ہاتھ ادھر بڑھ سکتا ہے جدھر میرا ہاتھ بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ میں صاحب علم غیب ہوں اور وہ عالم غیب نہیں ہے۔ یہ ایک اخلاق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بیان کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ دامن تہذیب و احترام پر دھبا نہ آنے پائے۔ اور میرے اس دعوے کی دلیل وہ واقعہ ہے کہ جب معصوم عالم کی وفات کے بعد شہزادے گھر میں آئے اور جناب اسما نے کھانا پیش کیا، اور شہزادوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ سوال یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، اور ان کے فرزند کا یہ عالم ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا
نہیں کھاتے۔ کیا امامت کے کردار میں بھی اختلاف ہوتا ہے؟ پیج نمبر 232۔ اور کیا امام کا انداز بھی دنیا والوں کی طرح بدلتا رہتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ راز صرف یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات میں ایک نمایاں فرق ہے۔ ان کی ماں معصومہ تھیں، وہاں کسی طرف سے غلطی کا امکان نہیں تھا۔ یہاں امام زین العابدین علیہ السلام کی ماں غیر معصومہ ہے، غیر معصومہ کے اقدام میں غلطی کا امکان ہے، اسی لیے انہوں نے یہ سیرت اختیار کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا دور حیات اس انداز سے گزرا کہ سن 38 ہجری میں سے سن 40 ہجری تک دادا کے زیر سایہ رہے۔ سن 40 ہجری میں مولائے کائنات کی شہادت کے بعد سن 50 ہجری تک کا زمانہ باپ اور چچا کے ساتھ گزرا۔ سن 50 ہجری کے بعد سن 61 ہجری تک باپ کے ساتھ رہے اور سن 61 ہجری کے بعد 35 سال تک تنہا زندگی گزاری، اور آپ کے شریک کار آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام رہے، جن کی عمر واقعہ کربلا میں صرف 3 سال تھی۔ یعنی یوں کہا جائے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا تھا تو شہزادگی کے عالم میں، ماں شہزادی عجم، باپ شہزادہ عرب، دادا حاکم اسلام اور خلیفۃ المسلمین۔ لیکن 2 ہی برس میں یہ بساط الٹ گئی۔ ادھر ماں کا انتقال ہوا، ادھر دادا کی شہادت ہوئی، ادھر مصائب کا ہجوم، ادھر واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا کے بعد تاراجی مدینہ، تاراجی مدینہ کے بعد غارت گری، غرض کے امام غارت گری مکہ، غرض کے امام کی پوری زندگی مصائب برداشت کرنے پہ گزر گئی، لیکن ان مصائب کا نہ کردار پر کوئی اثر پڑا نہ خدمت اسلام پر، بلکہ مصائب نے خدمت کا اور موقع دے دیا، اور تاریخ کو اقرار کرنا پڑا کہ آپ نے دین اسلام کو اس وقت زندہ کیا جب کوئی دوسرا زندہ کرنے والا نہیں تھا۔ پیج نمبر 233۔ سرکار سید الشہداء معاف فرمائیں، میرا یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ امام حسین حفاظت اسلام کے لیے اٹھے تو انہیں کم از کم 72 ساتھی مل گئے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے اس وقت یہ ذمہ داری سنبھالی ہے جب چند خواتین اور ایک کم سن فرزند کے سوا کوئی نہ تھا، اور پھر مقصد کو اس طرح بچایا کہ دین بھی رہ گیا اور دین والے بھی رہ گئے۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں جو نسل رسول اور سادات کرام کا سلسلہ ہے، وہ کرم ہے اسی وجود امام زین العابدین علیہ السلام کا، اور صدقہ ہے اسی محافظ اسلام کا کہ اس نے مصائب برداشت کر کے اتنی بڑی قوم بھی بچا لی اور اتنا عظیم مذہب بھی بچا لیا۔ اب کہنا پڑتا ہے کہ عمومیت آ کے دیکھے، انا اعطیناک کل کوثر کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسل میں ایک کے باقی رہنے کی گنجائش نہیں تھی، اس کی نسل میں ایک سے کتنے ہو گئے۔ اب اگر امام زین العابدین علیہ السلام کو آدم آل محمد نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آدم علیہ السلام کی نسل طوفان نوح میں تباہ ہو گئی اور نوح آدم ثانی قرار پا گئے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے جو نسل چھوڑی ہے اس پر کسی طوفان اور سیلاب کا زور بھی نہ چل سکا، اور کیوں نہ ہوتا؟ جنتی ماحول کے پروردہ ماں باپ کی نسل طوفانوں کو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن کربلا کے مصائب جھیلنے والے بزرگوں کی نسل پر طوفانوں اور سیلابوں کا اثر نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنا امام سجاد علیہ السلام کا، جس کی زندگی میں ہر شے نرالی ہے اور جس کی فضیلت کا ہر گوشہ نیا ہے۔ ماں شہزادی عجم، باپ سردار جنت، خود آدم آل محمد، سجدہ زینت ساجدین، عبادت رونق عابدین، کتاب زبور آل محمد، صحیفہ انجیل اہل بیت، خوشی مرضی پروردگار اور تکلم فاتح دربار و بازار۔ آپ کے مشہور القاب زین العابدین اور سید الساجدین ہیں، عبادت کرنے والوں کی زینت اور سجدہ گزاروں کا سردار۔ پیج نمبر 234۔ عبادت کا یہ عالم ہے کہ باغ میں 500 درخت ہیں اور روزانہ ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں،
اور دنیا کو محسوس کرایا جاتا ہے کہ شکر پروردگار ادا کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ ہزاروں نعمتیں کھا کر نام خدا نہ لینے والے اور ہوتے ہیں، اور ایک ایک برگ و ثمر پر شکر خدا ادا کرنے والے اور جب کسی نے آ کے عرض کی فرزند رسول آپ بے حد عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کس کے امکان میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا محمد باقر ذرا وہ صحیفہ تو لاؤ جس میں میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام صحیفہ لائے، آپ نے سامنے رکھ کر فرمایا ذرا میرے جد کی عبادتوں کا حال تو دیکھو، اور یہ کہہ کر ارشاد فرمایا کس کی مجال ہے جو علی علیہ السلام کی منزل عبادت تک پہنچ سکے؟ یہی عرض کروں گا مولا آپ زین العابدین ہیں، بزم عابدین کی زینت ہیں، یا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی عبادت کے برابر کس کی عبادت ہو سکتی ہے؟ آپ فرمائیں گے تجھے نہیں معلوم، یہ عبادت یقیناً ایسی ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے زین العابدین قرار دیا ہے، اور روز قیامت مجھے اسی لقب سے پکارا جائے گا، لیکن میری عبادتوں کا سارا زور میری نمازوں سے ہے، میرے سجدوں سے ہے، میری تضرعوزاری سے ہے، میرے خضوع و خشوع سے ہے، میری خاکساری سے ہے، میری بندگی سے ہے۔ لیکن میرے جد کا تو یہ عالم تھا کہ ان کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری تھی، تو اب سوچو کہ جس کی ایک ضربت کا یہ عالم ہے اس کی ساری ضربتیں کیسی ہوں گی، اور جس کی ضربتوں کا یہ عالم ہوگا اس کی نمازیں کیسی ہوں گی، اس کے سجدے کیسے ہوں گے، اس کی عبادتیں کیسی ہوں گی، اور اس کی بندگی کی شان کیسی ہوگی۔ اور اس کے بارے میں تو صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ مصلی پر آ جائے، کہ وہ مصلی پر آ جائے تو بھی عبادت، مصلی چھوڑ کر سو جائے تو بھی عبادت، سجدے میں جھک جائے تو عین رضائے پروردگار، اور بستر رسول پر سو جائے تو رضائے پروردگار کا سودا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں پر ہم اپنی اس ریڈنگ کو اختتام پذیر کرتے ہیں، اور جلد ہی ایک اور حصے کے ساتھ اسی ریڈنگ کو آگے بڑھائیں گے، داستان عظمت امام زین العابدین علیہ السلام کو۔ پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔